گھر میں ماحول جو ہے وہ شاعری کا، میرے تایا ان کو شاعری کا شوق، میرے چچا ان کو شاعری کا شوق. جب تین شاعر ہوئے تو میرے تایا جو ہے وہ تو پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی ایک گھر میں 3 شاعر بہت زیادہ ہو جائیں گے. ایسی بھرپور تخلیقی فضا سے اور اتنی محبت کرنے والے لوگوں میں سے اٹھ کے آپ چلے گئے ایک دور افتادہ مقام پر جہاں پر آپ کو اظہار کا موقع نہیں مل رہا. تو وہ چیز جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کی شخصیت میں الجھاؤ کا سبب بنی. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ تخلیقی وفور بہت زیادہ تھا لیکن وہ اس کا اظہار جو ہے اس کے مواقع کم تھے. ان کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا اور اس پہ انہوں نے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سخن لائیو اور میں ہوں وقاص عزیز. آج جس معزز مہمان کے ساتھ میں آپ کو ملوانے جا رہا ہوں، دنیا انہیں ڈاکٹر سلمان ثروت کے نام سے جانتی ہے. میں اشتہاروں میں جی رہا ہوں، ان کا تازہ یعنی پہلا شعری مجموعہ بھی آیا ہے. لیکن جو بنیادی حوالہ شاعری کے ساتھ ساتھ ایک بڑے باپ کے بیٹے ہونے کا ہے، جناب ثروت حسین، جن کی نظم اور غزل نے اردو جو شعری منظرنامہ ہے اس پر باقاعدہ اپنے اثرات مرتب کیے. اردو روایت میں بہت ہی ڈکشن کی سطح پر نئی چیزیں آئیں، مضامین کی سطح پہ بہت نئی چیزیں آئیں، اور پھر جناب ثروت حسین کی ڈیتھ نے بہت سارے کوسچن مارکس سامنے چھوڑے. بہت سی گفتگو ایسی ہے جو ہم دانشور اسکالرز سے سنتے ہیں یا دیگر لوگوں سے سنتے ہیں اور سمجھ سے بالاتر ہوتی ہے. جب ہم جناب ثروت کی شاعری پڑھتے ہیں تو اس میں دور دور تک گمان یا شائبہ تک نہیں ہوتا. لیکن ایک سوال جو میرے ذہن میں آیا، موت کے درندے جو ان کا شعر ہے اس کو لے کر کہ سلمان بھائی کے ساتھ ایک نشست ریکارڈ کی جائے. ہم نے ان سے ریکویسٹ کی اور یہ تشریف لائے. سب سے پہلے تو السلام علیکم اور بہت محبت آپ کی سلمان بھائی، آپ نے وقت دیا. بہت شکریہ وقاص صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے مدعو کیا. کہاں سے شروع کریں، آپ ہی بتا دیں. میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ اور ناظرین کے ساتھ ہم کچھ یادیں جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں اور سلسلہ آگے بالکل ویسے ہی آئیں گے. بالکل. لیکن جس شعر کا میں نے حوالہ دیا وہ شعر جو کتابوں میں روایت ہے، جو سینئرز ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں ادراک تھا کہ وہ خودکشی کریں گے یا وہ اس طرح کا کوئی ڈیتھ پوائنٹ ان کے قریب آ رہا تھا، کیا ان کے گھر میں ایکٹیویٹیز سے، کیفیات سے، آپ کی گفتگو سے یہ ادراک ہوتا تھا کہ وہ ایسا کچھ کریں گے، ایسا کچھ گمان گزرتا تھا؟ بالکل نہیں. اس کا ریزن یہ تھا، ایک تو وہ بہت خاموش طبع انسان تھے، خاص طور پہ مطلب جب میں نے ہوش سنبھالا تو اس وقت جو ہے وہ بہت دھیمے لہجے میں بات کرنا اور بہت ٹھہراؤ. اصل میں ابو کے حوالے سے ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑی سی ان کی شخصیت کو سمجھنا ضروری ہے کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسا آدمی جو سر تا پا شاعری میں ڈوبا ہوا ہو اور وہ اتنا ڈوب جائے وقاص کہ اپنے آپ کو بھلا دے. تو کچھ اس طرح کا معاملہ تھا. تو شعر کو لے کر اس طرح کی تفہیم کیوں کی جاتی ہے؟ اچھا دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ جو موت سے رومانس ہے نا، یہ تو شاعروں کا ایک ہے، جسے کہنا چاہیے کہ زندگی اور موت ان کے لیے ایک معمہ تو ہے، ٹھیک ہے. اب اس کو وہ کس طرح سے اظہار میں لاتے ہیں، کچھ بہت زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ لے کے اس کو تھوڑا سا آسان کرتے ہیں. جب ان کی ڈیتھ ہوئی اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ میں گریجویشن کر رہا تھا. تو گریجویشن کرنے والا بندہ تو سمجھدار ہوتا ہے، اور آپ کے ساتھ ان کا پیار بھی بہت زیادہ تھا، سننے میں یہی ہے. جی جی، بچوں کے ساتھ ویسے ہوتا ہے لیکن ہاں مطلب وہ آپ لاڈلے تھے. بھی میں دیکھیں گھر کا بڑا لڑکا ہوتا ہے تو وہ ایک الگ انسیت ہوتی ہے اس سے. بالکل بالکل. تو کبھی آپ خود بھی شاعری کرتے ہیں اور اس وقت بھی آپ کے اندر، آپ کہہ رہے تھے اس وقت شعر ثروت صاحب کو پتہ تھا؟ جی اصل میں ایسا تھا کہ بچپن سے میں جو ہے وہ نظمیں وغیرہ لکھتا تھا اور جب میں ابو کو دکھاتا تو بہت خوش ہوتے تھے. ہم نے بچپن میں اپنی ایک وہ جیومیٹری والی کاپیاں میں لے کے آ جاتا تھا تو میں ایک طرف نظمیں لکھتا تھا اور میرا چھوٹا بھائی اس پہ تصویریں بناتا تھا. واہ. اس کے ہم نام بھی رکھ لیتے تھے تو وہ ابو کو دکھاتے تھے، بہت خوش ہوتے تھے. ابو کے دوست آتے تھے، وہ ان کو دکھاتے تھے کہ یہ دیکھو آج سلمان نے یہ نظم لکھی ہے. اور اس میں وہ جیسے مثال کے طور پہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک نظم لکھی اور میں نے خود بخود کا جو وہ ہے املا وہ غلط کر دیا، خے دال کر کے کر دیا نا اسے.
تو انہوں نے اس کے الگ ہی میننگ جو ہے وہ نکالے کہ اس میں جو ہے نا وہ خود بخود میں خدا کا ایک ایلیمنٹ بھی آ رہا ہے جیسے. تو وہ اس طرح کا مطلب انکریج کرنے کے لیے بجائے یہ کہ غلطی پہ بتا بھی دیا انہوں نے کہ تم نے یہ املا غلط لکھا ہے, بہت بچپن کی بات بتا رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ انکریج بھی کر دیا کہ یہ بھی ایک نئی میننگ دے رہا ہے. تو اس طرح کی جسے کہنا چاہیے کہ بچپن تھا ان کا, خود کا بچپن جو ہے وہ بہت ہی خوابناک, کیونکہ ملیر کینٹ میں وہ رہتے تھے. ملیر کینٹ کی ایک عجیب طلسماتی فضا, خاموشی, ٹھہراؤ, اور جسے کہنا چاہیے جو آپ نے چھاؤنیوں میں دیکھا ہے, جس طرح سے آپ کا ایکسپیرینس ہوگا. اس کے بعد گھر میں ماحول جو ہے وہ شاعری کا, میرے تایا ان کو شاعری کا شوق, میرے چچا ان کو شاعری کا شوق. جب تین شاعر ہوئے تو میرے تایا جو ہے وہ تو پیچھے ہٹ گئے کہ بھائی ایک گھر میں 3 شاعر بہت زیادہ ہو جائیں گے. اچھا, خودکشی کی طرف انسان اس وقت جاتا ہے جب کوئی نا آسودگی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہو, وہ بے بسی کی حدود سے آگے نکل چکا ہو. تو کیا کوئی بچپن میں ثروت صاحب کے ایسا واقعہ ہوا, جوانی میں, یا پھر جو موجودہ ان کی زندگی تھی, جاب کے جو معاملات تھے, فیملی لائف تھی, جس میں وہ اتنے نا آسودہ ہوئے, اتنے مایوس ہو گئے, اتنے بے بس ہو گئے؟ دیکھیں وقاص, بات یہ ہے کہ ایک بات تو ذہن میں رکھیں کہ بہت ہی حساس آدمی تھے اور اتنے ہی خاموش بھی. زود رنج ایک الگ چیز ہے, حساسیت ایک الگ چیز ہے, ٹھیک ہے. اور وہ حساسیت اپنی جگہ, پھر کچھ جسے کہنا چاہیے کہ کچھ معاملات ایسے ہوئے کہ جب شادی کے بعد ان کی جاب ہوئی اور وہ اس جاب کے سلسلے میں انہیں انٹیریئر سندھ لاڑکانہ جانا پڑا. اور یہ وہ دور ہے لیٹ 70s کا کہ جب تو ٹیلی فون بھی جو ہے وہ ہر گھر میں نہیں ہوتے تھے, تو خط و کتابت سے دوستوں کا معاملہ یعنی ان کے ساتھ ربط رہا. اور ایک وقت وہ تھا جب وہ کراچی یونیورسٹی میں پڑھ رہے تھے کہ ایک گیلیکسی تھی, ایک جسے کہکشاں تھی دوستوں کی, اور جس میں شعرا بھی تھے, جس میں مفکر بھی تھے, اور ایک الگ ہی فضا تھی. پھر وہاں سے ریڈیو پاکستان, کچھ یاد ہے کن دوستوں کے ساتھ, کن لوگوں کے ساتھ اس وقت عذرا عباس تھیں, انور سن رائے تھے, اور اس کے افضال صاحب یونیورسٹی کے دوست تو نہیں تھے لیکن وہ بہرحال ان سے دوستی تھی. احمد جاوید صاحب بھی یونیورسٹی کے نہیں تھے لیکن وہ دوستی کے اس حلقے میں شامل تھے. تو اس طرح بہت یعنی کہ ایسی بھرپور تخلیقی فضا سے اور اتنی محبت کرنے والے لوگوں میں سے اٹھ کے آپ چلے گئے ایک دور افتادہ مقام پر جہاں پر آپ کو اظہار کا موقع نہیں مل رہا. تو وہ چیز جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان کی شخصیت میں الجھاؤ کا سبب بنی, کیونکہ ان کو کسی سے مکالمہ نہیں ہو پا رہا تھا. بمشکل ایک آدھ کوئی لاڑکانہ میں انہوں نے کئی 1-2 لوگ ڈھونڈے. اب ظاہر بات ہے ان کی ذہنی سطح اور ابو کی ذہنی سطح اتنی میچ تو نہیں کرتی ہوگی. وہ بہرحال غنیمت تھے تو ادھر جا کے بیٹھ جاتے تھے. اور پھر ایک چیز اور بھی ہوئی ہے اپنا وقاص, وہ یہ کہ جب وہ کراچی میں تھے بھرپور چھپ بھی رہے تھے, لوگ ان کو مشاعرے میں بھی بلا رہے تھے, لیکن جیسے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گئے پس منظر میں چلے گئے, دور چلے گئے, لوگوں نے بھلایا بھی تھوڑا سا, یعنی کہ پس منظر میں جانے کی کوئی وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ مطلب یاد ہے آپ کو پس منظر سے مراد یہ کہ جب وہ تبادلہ کیا, پہلی جاب جو لگی ان کی اور وہ لاڑکانہ چلے گئے, تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس طرح سے پہلے وہ رسائل میں چھپ رہے تھے, یعنی اپنا نظر انداز ہونا, نظر انداز ہو تھوڑا سا, وہ انہیں لگا کہ مجھے نظر انداز کیا گیا, لوگوں نے ان پہ بات کرنا زیادہ نہیں جو ہے وہ بات نہیں کی اس ابو کے حوالے سے, اور یہ اس طرح کا کچھ اظہار ان کے خطوط میں بھی آپ کو نظر آئے گا. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا. اصل مسئلہ یہ ہوا کہ تخلیقی وفور بہت زیادہ تھا لیکن وہ اس کا اظہار جو ہے اس کے مواقع کم تھے. یہ چیز جو ہے اس بے خوابی کا سبب بنی, اور اس بے خوابی کی وجہ سے ان کو ٹرینکولائزرز کا سہارا لینا پڑا. ان کے معالج تھے حسن منظر صاحب, اور ان کے مطلب بہت پرولونگ ان کے ساتھ علاج چلتا رہا. تو وہ بے خوابی جو ہے نا وہ بہت بڑا ایک ایشو میں سمجھتا ہوں, مین کاز تھی. ویسے تو لوگ اور بہت ساری چیزیں بھی جوڑتے ہیں کہ بھائی کوئی لیکن فیملی لائف کی طرف سے ان کو کوئی ایشو نہیں تھا, کیونکہ میری والدہ نے ان کے ساتھ ہر جسے کہنا چاہیے کہ ان کی بیماری میں
اور ہر حوالے سے جو ہے پورا بھرپور ساتھ دیا. ماشاءاللہ بچے تھے, 2 بیٹے 2 بیٹیاں, ایک ہیپی فیملی تھی, وہ بہت پیار بھی کرتے تھے. اس طرف سے ان کو کوئی ان کا تخلیقی جسے کہنا چاہیے جو سفر ہے نا, وہ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ میں یہاں ایک کونے پہ آ گیا ہوں. یعنی انہوں نے کہا کہ اگر اب مجھے بلایا جا رہا ہے تو میں کوئی ایک ایسا فعل سر انجام دوں کہ میں تا قیامت یاد رہوں, یہ کہا جا سکتا ہے. یہ تو دیکھیں ان کی کیا ذہن میں ہوگا, لیکن میں اتنا ضرور بتا دوں کہ جب وہ بے خوابی کی کیفیت میں ہوتے تھے اور کئی دن نیند نہیں آتی تھی, اور سلسلہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بستر پہ جو ہے وہ کاغذ پھیلے ہوئے ہیں, اور آمد کا یہ سلسلہ ہے کہ ایک کاغذ پہ ایک شعر لکھا, دوسرے پہ دوسری غزل کا شعر لکھا. یہ جسے کہنا چاہیے کہ ان کا وہ ہوتا تھا, طبیعت میں بہت زیادہ تیزی آ جاتی تھی, لوگوں سے جو ہے وہ بہت زیادہ لوگوں سے ملنا شروع کر دیتے تھے, تو یعنی ٹرانس میں آ جاتے. وہ ٹرانس, میں نے آپ کو شروع میں ایک بات کہی نا کہ وہ شاعری میں اتنے ڈوبتے چلے گئے کہ پھر ان کو اپنا احساس نہیں رہا. اچھا, شاعری بذات خود ایک احساس کا نام ہے. سرور صاحب کی کچھ نظموں میں بھی اشارے ملتے ہیں, تو مطلب ان کی جو ایک ڈکشن ہے نظم کا, اس میں اگر آپ دیکھیں پہلی نظم سے لے کے آخری نظم تک ایک آؤٹ آف باکس اور ایک ان سین رویے کا ایک احساس ہمیں ہوتا ہے. تو پھر یہ سمجھا جائے کہ ان کے اندر کہیں شروع سے یہ احساس تھا کہ کچھ انہونی ہوگی یا وہ کچھ انہونا کر جائیں گے. دیکھیے شکیب کو وہ بہت پسند کرتے تھے. آنس معین کی, اگلا سوال میرا یہی تھا. آنس معین کا جب انتقال ہوا تو اس وقت انہوں نے کال کی تھی ان کو, ان کے ورثاء کو, بلے صاحب جی, اور ایک جسے مطلب ایک دیکھیں آئیڈیلائز کرتے تھے ان دو شعراء کو. نہیں, آنس معین کو تو آئیڈیلائز سچ, وہ تو ان سے چھوٹے ہی تھے یا برابر کے ہی ہوں گے, لیکن بہرحال شکیب کو وہ پسند کرتے تھے. اور شاعری کی سطح پر یا خودکشی کی سطح پر؟ اس میرا خیال ہے وہ ہر چیز کو لے کر نا, تمام پورا شاعری اور پیک کر پورا. ہاں, اور اب یہ چیز جسے کہنا چاہیے کہ بہرحال یہ تو میرا خیال ہے کہ ہم میں سے بہت سارے شعراء جو ہیں وہ بہت ساری چیزوں کو آئیڈیلائز کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم وہ اس طرف چلے جائیں. ٹھیک ہے, کیسے آپ کو علم ہوا ان کی ڈیتھ کا؟ اصل میں سلسلہ یہ تھا کہ جس وہ کالج میں پڑھاتے تھے, وہاں میں پڑھتا بھی تھا, اور اتفاق سے اس دن میں نے چھٹی کی اور میں گھر پہ تھا, تو وہ اکیلے گئے تھے کالج, اور اس کے بعد پھر یہ نیوز آئی. کس نے ریسیو کی ڈیڈ باڈی؟ میں تھا, میرا کزن تھا, ہم لوگ وہاں گئے جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا, ملیر ہالٹ, اور بس پھر اس کے بعد تو مجھے زیادہ ذہن میں نہیں ہے. کوئی ان کا آخری خط, کوئی ڈائری, کوئی وصیت, کوئی پیغام جس سے کچھ اشارہ ملتا ہو؟ ان کے ہاتھ میں ایک رسالہ تھا, اور اس پہ انہوں نے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا تھا. یعنی وہ یہ بات طے کر کے گئے تھے؟ یہ بات آپ اس کو اس طرح سے کہیے کہ وہ جس دنیا میں تھے وہاں پر زندگی اور موت کے معنی کا تفاوت ختم ہو جاتا ہے. وہ اپنی ایک دنیا میں چلے, وہ ایک اپنی الگ ہی دنیا میں تھے. صحیح. ناظرین, ڈاکٹر صاحب کی باتیں سننے کے بعد یقیناً جس طرح میرے ذہن میں بہت کچھ کلیئر ہوا ہے, آپ کو بھی یقینی طور پر کلیئر ہوا ہوگا. محض باتیں اور یہ جو ہم مختلف فیس بک پہ پوسٹیں پڑھتے ہیں, جی اس نے خودکشی کر لی, وہ یہ وجہ ہوگی, تو وہ لکھنے سے پہلے کم از کم یہ سوچ لیا کریں کہ وہ سرور صاحب کے بچوں کے لیے, ان کی فیملی کے لیے کتنی اذیت ناک ہوتی ہوں گی اور اذیت ناک ہوتی ہیں. جہالت پر مبنی گفتگو سے پرہیز جو ہے وہ میرے خیال سے آج کے بعد, اس انٹرویو کے بعد اگر آپ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا. سرور صاحب کی خودکشی کی بجائے ان کی اگر شاعری پر فوکس کیا جائے زیادہ تو وہ بہتر ہوگا. سرور صاحب کی کلیات کب آ رہی ہے, جو اس میں جیسا کہ آپ نے سنا, عباس طاوی صاحب بھی تذکرہ کر رہے تھے کہ بہت سا ان کا ایسا کلام ہے جو حیدرآباد کے ایک رسالے میں تھوڑا بہت کلام ایسا ہے جو چھپنے سے رہ گیا. ابھی ارادہ ہے ایک ایڈیشن, مطلب 2015 میں کلیات آ گئی تھی, آج پبلیکیشن سے چھپی تھی اجمل کمال کے زیر اہتمام. کچھ چیزیں رہ گئی ہیں. اس دفعہ ارادہ یہ ہے کہ پنجاب کی طرف, پنجاب سے چھپوائی جائے کلیات, کیونکہ تھوڑا سا وہاں پر کافی لوگ جو ہے وہ فرمائش کرتے ہیں اور دستیاب ہونے میں مسئلہ ہوتا ہے. تو انشاءاللہ ایک امید ہے کہ اس سال کے آخر تک جو ہے
وہ دوسرا ایڈیشن کلیات کا، جس میں جو چیزیں رہ گئی ہیں ان کو شامل کر کے ہم چھاپیں گے۔ اچھا، کیسا لگتا ہے آپ کو جب لوگ آپ سے ملتے ہیں بحیثیت ثروت حسین کے فرزند کے؟ کیونکہ نئی نسل میں بھی بہت زیادہ مقبولیت ہے ان کی، آج بھی ہے بالکل، اور یہ وقت کے ساتھ بڑھ رہی ہے، اور رہے گی بھی، میں یہی بات کر رہا ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ میں تو سمجھیں کہ محبتیں سمیٹ رہا ہوں، جو بھی جس مجھ سے ملتا ہے ابو کے حوالے سے، اور اسے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ میں ثروت حسین کا بیٹا ہوں، تو بس وہ پھر جو بس میں بتا نہیں سکتا کہ جو کیفیت اس کی ہوتی ہے، اور میں اس کو دیکھ کے حیران ہوتا ہوں اور ابو کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار کیا کام کیا ہے انہوں نے، کس طرح سے محبتیں، ان کا وہ محبتیں جو ہیں میں سمیٹ رہا ہوں۔ صحیح۔ دیکھنے والوں کے لیے اور محبان ثروت حسین کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ آپ نے جو بات کہی کہ ان کی جو شاعری ہے ابھی اس کی بہت سی پرتیں کھلنا باقی ہیں، اور میں یہی کہوں گا کہ وہ جو ایک اسلوب وضع کر گئے ہیں، وہ جو ایک راستہ دکھا گئے ہیں، اس راستے میں محبت بھی ہے، اس میں ایک بچے کی جیسی معصومیت بھی ہے، اس میں جسے کہنا چاہیے کہ مطالعہ، اور وہ جو ہے چاہے پاکستان کی مختلف زبانوں کا لٹریچر ہو یا وہ عالمی ادب ہو، اور اس کو پڑھ کے اور اپنے اندر انجذاب اس کا کر کے اور پھر اس والہانہ انداز سے لکھیں، تو یقیناً وہ چیز ایسی ہوگی کہ دوسرے لوگ بھی اسے پسند کریں گے۔ اور بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ شاعری جو ہے نا وہ اپنی ذات کا اظہار ہے۔ واہ! ٹھیک، شاعری انسان کرے تو اپنی ذات کے ساتھ انصاف کے ساتھ کرے۔ ثروت صاحب کے جو شعر آپ کو پسند ہیں، اگر آپ سنانا چاہیں؟ بہت سارے ہیں، بسم اللہ کریں۔ مثال کے طور پر میں سو رہا تھا اور میری خوابگاہ میں ہائے ایک اژدہا چراغ کی لو کو نکل گیا، بھر جائیں گے جب زخم تو آؤں گا دوبارہ، واہ میں ہار گیا جنگ مگر دل نہیں ہارا، واہ واہ واہ، گھر سے نکلا تو ملاقات ہوئی پانی سے، ہائے ہائے، کہاں ملتی ہے خوشی اتنی فراوانی سے۔ واہ واہ واہ۔ اور بہت سارے میں سناتا ہی چلا جاؤں گا۔ خیر چلے، محبت آپ کی، آپ نے وقت دیا، اور ثروت صاحب کے حوالے سے مزید آئندہ بھی بہت سارے سیشنز ہم ریکارڈ کریں گے، اور ڈاکٹر سلمان ثروت صاحب کی جو تازہ کتاب آئی ہے اس پہ بھی جلد ایک سیشن ہم آپ کے لیے لے کر آئیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اور اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ خدا حافظ۔